حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً فینا خطیباً، فرمایا مکہ اور بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک روز آقا علیہ السلام ہمارے اجتماع میں قیام فرما ہوئے اور آپ نے خطاب فرمایا، اور خطاب فرماتے ہوئے آقا علیہ السلام نے ہم سب جماعت صحابہ کو منبر پہ کھڑے ہو کے اپنے خطاب میں فرمایا، یہ امام مسلم روایت کر رہے ہیں، فرمایا انا تارک فیکم ثقلین، اپنی امت کو فرمایا، اور صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے مخاطب تھے، فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں، دو نعمتیں، دو بہت بڑی برکت والی، بھاری وزن والی، ایمانی وزن والی چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، دو دولتیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو عظیم ذخیرے چھوڑے جا رہا ہوں ایمان کے، فرمایا اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، فرمایا ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، لوگو اللہ کی کتاب قرآن کا دامن مضبوطی سے تھام لو اور کبھی اس سے اپنا تعلق نہ کاٹنا، یہ تمہیں ہدایت اور نور دے گی۔ اور پھر فرمایا دوسری چیز جو قرآن کے ساتھ چھوڑے جا رہا امت کے لیے، فرمایا اہل بیتی، یہ امام مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، میری اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اب آقا علیہ السلام 3 بار ریپیٹ کر رہے ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا ذکر بھی تو اوپر آیا تھا کہ یہ قرآن ان دو میں سے پہلی چیز ہے اور اس میں ہدایت اور نور ہے اور اس کا دامن تھامے رکھنا، پیروی کرنا، نہ چھوڑنا، مگر ایک ہی بار حکم دیا، ایک ہی بار قرآن سے تمسک کا حکم ایک ہی بار دیا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن سے نور و ہدایت اخذ کرنے کا حکم ایک ہی بار دیا، آقا علیہ السلام نے ریپیٹ نہیں فرمایا۔ یہ نظر نبوت تھی، نگاہ نبوت تھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ امت میں قرآن کو منبع نور و ہدایت ہونے کا انکار کرنا، یہ فتنہ بہت زیادہ غالب نہیں ہوگا، امراً تعلق بھلا ٹوٹ جائے مگر قرآن کو منبع نور سمجھیں گے، منبع ہدایت سمجھیں گے، اللہ کی کتاب سمجھیں گے، احد الثقلین سمجھیں گے، قرآن سے تمسک ہوگا، اعتصام ہوگا، اس پر اعتقاداً انکار نہیں ہوگا، رد نہیں کریں گے۔ اس لیے ایک ہی بار قرآن سے تمسک کرنے کی بات پر ایک ہی بار کہنے پر اکتفا فرمایا، 3 بار ریپیٹ نہیں کیا۔ اب دوسری چیز فرمائی اہل بیتی، اور قرآن کے ساتھ دوسری ثقلین میں سے دوسری چیز میری اہل بیت ہے۔ کیوں ضرورت پیش آئی؟ ایک ہی مقام پر 2 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، کتاب اللہ و اہل بیتی، کتاب اللہ کا دامن تھامنا ایک بار فرمایا، اہل بیت کا خیال رکھنا، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنی اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اہل بیت کے بارے میں، میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خیال رکھنا، اللہ کا خوف کرنا۔ پوری دنیا کے سامعین و ناظرین، میری ریکویسٹ ہے ہر شخص ایک لمحے کے لیے اپنی گردن نیچے کرے، اپنے دل میں جھک کر غور کرے کہ کیا ضرورت پیش آئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ایک ہی وقت میں 2 حکم دے رہے ہیں، ایک تمسک بالقرآن کا، قرآن کا دامن تھامے رکھنا، ایک حضور کی اہل بیت کا دامن تھامے رکھنا اور ان کی محبت اور ان کی تکریم و پیروی کا، مگر تمسک بالقرآن ایک بار ذکر کر کے اکتفا فرماتے ہیں، مگر اہل بیت کا ذکر کر کے 3 بار تکرار کیا ہے۔ ارے کوئی شے تو مصطفیٰ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، امت کے اندر عقائد کا بگڑنا مصطفیٰ کی نگاہ کے سامنے تھا، یہ خارجی اثرات، یہ اہل بیت کی محبت کا دلوں سے نکالا جانا، محبت اہل بیت سے اور عزت و حرمت اہل بیت سے دلوں کو کاٹا جانا
اور اس کو طرح طرح کے عنوان اور ٹائٹل دے کر حضور کے غلاموں اور حضور کی امتیوں کے دلوں سے اس محبت کو نکالنا، اس فتنے کو چشمان مصطفیٰ دیکھ رہی تھی اور قیامت تک دیکھ رہی تھی کہ یہ فتنہ ہوگا۔ اس لیے اس فتنے کو جڑ سے کاٹنے کے لیے اور اس کے سدے باب کے لیے جب اہل بیت کی بات کی تو 3 بار امت کو حیا دلوایا، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر، اللہ کے لیے میری اہل بیت کا خیال کرنا، اللہ کے لیے میری اہل بیت کا خیال کرنا، اللہ کے لیے میری اہل بیت کا خیال کرنا۔ ارے چشم تصور میں ذرا وہ منظر تو لے آؤ، جب 1000 صحابہ کا اجتماع ہے اور آقا ممبر پہ کھڑے ہیں اور اللہ کا واسطہ دے کر اپنی اہل بیت کی محبت کا سبق سکھا رہے ہیں۔ ارے لوگوں، خدا کے واسطے کا بھی حیا نہ رہا۔ آج محبت اہل بیت کو تانا دینا اور اس کو شیعیت بنا دینا، اس کو اہل تشیع کے کھاتے میں ڈال دینا اور سنیت سے خارج کر دینا۔ ارے حضور کے اس خطاب کا بھی حیا نہ رہا، 1000 صحابہ کے اجتماع کا حیا نہ رہا، اور 3 بار اللہ کا واسطہ دے کر حضور نے وصیت فرمائی، اس واسطے کا بھی حیا نہ رہا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ میرے حسین لجپال کی شان دیکھیے، کتنی بڑی شان اللہ نے عطا فرمائی میرے مولا حسین علیہ السلام کو۔ تو احباب گرامی، میرے حسین علیہ السلام کو سمجھنا ہے تو قرآن کریم میں ان کو تلاش کرنا ہوگا۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اب یہ والی جو آیا کریمہ ہے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ چونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی اور خدا تعالیٰ کو بھی یہ علم تھا کہ کچھ مسلمان، کچھ نیک مسلمان، کچھ متقی مسلمان، کچھ تقوی و طہارت کے داعی مسلمان بیٹھ کے آپس میں مشورہ کر کے لوگوں کو قرآن یوں سکھانے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت کو اگر پڑھیں تو اس کے آگے بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، اس کے پیچھے بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں شیعوں سے متاثر، وہ اپنے پاس سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اس آیت سے مراد پنجتن پاک ہے۔ اس میں تو نبی کی بیویوں کا ذکر ہے، مولا علی کا تو کہیں ذکر نہیں ہے، کیونکہ اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی سیاق و سباق اور کلام یوں ہی چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جس نے یہ کلام نازل کیا ہے اس پر حق ہے کہ وہ واضح کروائے کہ یہ کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور وہ رسول جس پر یہ وحی نازل ہوئی اس کی رسالت کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی رسالت کی ڈیوٹی کرتے ہوئے بتائے کہ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے ان ظاہری تقوی پسند مسلمان جو ہیں جن کو فضائل اہل بیت سے چڑ چڑ سی ہوتی ہے، ان کی طبیعت درست کرنے کے لیے، تاکہ وہ کسی کو قرآن فہمی رکھنے والے لوگوں کو یا بھولے بالے مسلمانوں کو بھٹکا نہ سکیں، یہ کہہ کے کہ اس آیت میں تو اہل بیت اطہار کا یعنی سیدہ کائنات کا، مولا علی کا، حسنین کریمین کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کتابوں میں آپ کو لکھی ہوئی ملیں گی، آپ چونکہ نہیں پڑھتے، ہمیں پڑھنا پڑتی ہیں، کہ اس سے مراد یہ ہستیاں نہیں ہیں۔ اس لیے بھلا ہو میرے محبوب کے صحابہ کرام کا، اللہ ہر لحظہ بے حد و بے حساب رحمتیں نازل فرمائے میرے محبوب کے صحابہ کرام پر۔ انہوں نے کھڑے ہو کے یہ باب ہی بند کر دیا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتا دیں کہ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ تو فرمایا یہ آیت نازل ہوئی ہے فیہ،
سب سے پہلا تو میں محمد خود ہونا جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وفی علی، اور دوسرا علی ہے، وہ فاطمہ تو، اور تیسری میری بیٹی فاطمہ ہے، والحسن والحسین، اور چوتھے اور پانچویں میرا بیٹا حسن اور حسین ہے۔ پتہ چلا کہ اگر آپ حسین پاک کے متلاشی ہیں تو آپ کو حسین قرآن کی بہاروں میں نظر آئے گا۔ کون سی جگہ پہ نظر آئے گا؟ قرآن کے پاروں میں نظر آئے گا، رحمت کی بہاروں میں نظر آئے گا، اور اس طہارت کے مرکز میں نظر آئے گا، پاکیزگی کے مرکز میں نظر آئے گا، اس عصمت و عفت و طہارت کے مرکز میں آپ کو میرا مولا حسین ملے گا، جس کا اللہ نے تعارف کروایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ پتہ ہے میرے مولا حسین علیہ السلام کا، کھوج آپ اگر لگائیں گے تو میرے آقا حسین علیہ السلام قرآن کے سپاروں میں ممتاز آپ کو نظر آئیں گے، چونکہ ہمارا موضوع مولا حسین ہے۔ باقی اہل بیت اطہار کے افراد آج ہمارا موضوع نہیں ہے، موضوع مولا حسین علیہ السلام اور ان کے متعلقات ہیں، اس لیے میں ان کی بات ہی کروں گا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ذرا اس آیت کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں۔ حسین کتنا پاک ہے، کتنا پاک ہے میرا حسین، حسن کتنے پاک ہیں، اہل بیت اطہار کتنے پاک ہیں، حضرت سیدہ زہرا کتنی پاک ہیں، میرے علی کتنے پاک ہیں، میرے پاک محمد کتنے پاک ہیں، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اور دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ پنجتن پاک نے نہیں کہا کہ لوگوں ہمیں پاک کہو، کہا ہی نہیں کہ ہمیں پاک کہو، اللہ نے فرمایا ہے خود، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے۔ کس کا ارادہ ہے؟ اللہ نے خود فرمایا اللہ کا ارادہ ہے، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ وہ آپ کو رجس سے پاک رکھے۔ بھائی ایمانت، پاک کرے نہیں، پاک کرے نہیں، توجہ ہے آپ صاحب، پاک کرے نہیں، پاک کرے، اس کا ترجمہ میں کہتا ہوں یہ درست نہیں ہے۔ یہ آیت تب نازل ہوئی جب چند سالوں بعد میرے محبوب کا وصال ہو گیا، امام حسن حسین ابھی چھوٹے سے ہیں، یہ آیت تب نازل ہوئی، پاک کرے، اس کا مطلب ہے نبی پاک نے فرمایا یہ آیت میرے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے، نبی پاک اپنی عمر کے آخری حصے کو پہنچ گئے، ابھی بھی پاک کرے۔ وہ توجہ ہے، پاک کرے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا محمد اللہ کا ارادہ ہے، جیسے تو پاک تھا ایسے ہی پاک رکھے، ایسے ہی پاک رکھے، علی جیسے پاک تھا ایسے ہی اللہ اس کو پاک رکھے، سیدہ جیسے پاک تھیں ایسے ہی رب ان کو پاک رکھے، حسن جیسے پاک تھا ایسے ہی رب ان کو پاک رکھے، حسین جیسے پاک تھا اللہ ارادہ رکھتا ہے ایسے ہی ان کو ہر رجس سے پاک رکھے۔ اچھا کتنے پاک ہیں؟ میں نے آپ سے کہا کہ اللہ فرماتا ہے میرا ارادہ ہے یہ کہ پاک رہیں۔ کس کا ارادہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے اللہ کا ارادہ کیسا ہے؟ انما فرمایا کہ اذا ارادہ شیئا ان یقول لہو کن فیکون۔ اللہ کے ارادے میں طاقت کتنی ہے کوئی ماپ سکتا ہے؟ اللہ کے ارادے میں پاور کتنی ہے کوئی مائی کا لال اس کو میچ سکتا ہے، تول سکتا ہے، ناپ سکتا ہے؟ جتنی اللہ کے ارادے میں طاقت ہے نا اتنی ان کی پاکیزگی اور طہارت میں طاقت ہے۔ آؤ اب
یہ دعوت فکر ہے مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، کہ ناپ لو ان کی طاقت کی، ان کی پاکیزگی کی طاقت کیا ہے، تلاش کرو پنجتن پاک کتنے پاک ہیں، نہیں پتہ لگ سکے گا، کیونکہ جب کوئی یہ نہیں پہچان سکتا کہ وہ رب جو ارادہ کرے تو اتنا بڑا آسمان بن جائے، ارادہ کرے تو ساری کائنات بن جائے۔ آپ کبھی نیٹ پہ بیٹھ کے نا کائنات کی وسعت کو دیکھا کریں، یہ سائنس بھی اللہ کی شانیں دکھانے کے لیے اللہ نے علم دیا ہے۔ یہ ہمارے سولر سسٹم سے آگے بہت دنیا چلی گئی دیکھنے کے لیے، کتنی وسیع ہے اللہ کی کائنات، کتنی وسیع۔ ہماری زمین اس کے سامنے ایک ذرے سے بھی چھوٹی ہے۔ یہ زمین، اللہ کی کائنات اتنی وسیع ہے۔ احباب گرامی، یہ سب اللہ کے ارادے کے کرشمے ہیں، اس کی چاہت کے کرشمے ہیں۔ تو جو رب اتنی طاقت رکھتا ہے اپنے ارادے میں، اس رب نے اپنے اسی طاقت والے ارادے سے ان کو پاک فرمایا، ان کو کیا کیا ہے؟ پاک فرمایا ہے۔ اسی لیے تو احباب گرامی یہی تو وجہ تھی کہ سیدہ پاک بی بی آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا، ہماری مائیں ان پر قربان چلی جائیں، جس پاکیزگی اور طہارت سے انہوں نے پاک محمد کو جنم دیا ہے، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ماؤں کو بیٹے پیدا ہوتے ہیں، لیکن سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا جب بیٹا پیدا ہوا تو نور ہی نور تھا، روشنی ہی روشنی تھی، اور خوشبو ہی خوشبو تھی، پاکیزگی ہی پاکیزگی تھی۔ ایسے ہی مولا کائنات ایسا پاک ہے کہ اللہ نے اس کی ماں کی طہارت کے لیے اپنے کعبے کی دیوار ہی کھول دی۔ اور مولا حسن کیسے پاک ہیں، کیسے پاک ہیں مولا حسن علیہ السلام، کہ سیدہ کائنات نے ظہر کی نماز ادا کی ہے، مولا حسن پیدا ہوئے ہیں، بی بی کا روزہ ہے، اور روزہ ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں بنا، وضو بھی ہے، غسل بھی ہے، کیوں؟ ماں بھی پاک، بچہ بھی پاک، اتنے پاک کہ ولادت کے عمل میں بھی پاکیزگی عروج پر۔ ایسے ہی میرے مولا حسین، اور وہ بی بی اسی مصلی پہ بیٹھی عصر کی نماز بھی پڑھ رہی ہیں۔ فرمایا تم قرآن سے پوچھو یہ کتنے پاک ہیں۔ اب قرآن سے پوچھا تو قرآن کہتا ہے، قرآن پڑھنے والے تیرا نام ہے مسلمان، تیرا نام کیا ہے؟ مسلمان کا کام ہوتا ہے سر جھکا لینا، مسلمان کا نام معنی کیا ہوتا ہے؟ گردن، مسلمان کا معنی کیا ہے؟ بول دیں۔ تو فرمایا تو ان کی طہارت کو سمجھ تو سکتا نہیں ہے، چونکہ تو مسلمان ہے، گردن جھکا لے، اسی کو ہی کہتے ہیں ان کو تسلیم کر لینا۔ اور یہی اللہ نے فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، ان پر درود پڑھو، ان پر سلام کہو، اور ان کو تسلیم کر جاؤ۔ تو یہ اہل بیت اطہار کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اس لیے احباب، اگر آپ میرے مولا حسین کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو قرآن میں ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ قرآن میں۔